یہ اسی زمانے کا واقعہ ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور تصنیف اخبار الاخیار میں تحریر کرتے ہیں کہ ایک بار چند سوداگر اونٹوں پر شکر لادے جا رہے تھے۔ اتفاق سے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں موجود تھے۔ آپ نے شکر کے سوداگروں سے دریافت کیا، ان اونٹوں پر کیا ہے؟ سادہ لباس کی وجہ سے سوداگروں نے حضرت بابا فرید کو کوئی ضرورت مند انسان سمجھا، اس لیے ازراہ مذاق کہا، یہ نمک کی بوریاں ہیں، تمہیں کیا چاہیے؟ حضرت بابا فرید نے سوداگروں کی اس طنزیہ گفتگو کا کوئی تاثر قبول نہیں کیا اور نہایت خوش دلی کے ساتھ فرمایا، تم کہتے ہو تو پھر نمک ہی ہوگا۔ شکر کے سوداگر مسکراتے ہوئے آگے بڑھ گئے اور حضرت بابا فرید خانقاہ واپس تشریف لائے۔ پھر جب وہ سوداگر اپنی شکر فروخت کرنے کے لیے بازار پہنچے اور بوریاں کھولی گئیں تو سب کے سب حیرت زدہ رہ گئے۔ بوریوں میں شکر کے بجائے نمک بھرا ہوا تھا۔ تمام خریدار ان سوداگروں کو برا بھلا کہنے لگے، شکر کہتے ہو اور نمک بیچتے ہو، کیسا فریب ہے اور کیسا اندھیر ہے۔ سوداگر بھرے بازار میں تماشا بن کر رہ گئے۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ شکر نمک میں کیسے تبدیل ہو گئی۔ آخر بہت غور و فکر کے بعد ایک سوداگر کو راستے کا واقعہ یاد آ گیا۔ یقیناً وہ کوئی مرد نیک تھا جس کے ساتھ ہم نے شرارت کی تھی۔ ایک سوداگر نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اسی کی بد دعا سے ہماری ساری شکر نمک کا ڈھیر بن گئی ہے۔ اس خیال کے آتے ہی تمام سوداگر واپس لوٹے اور حضرت بابا فرید کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہمیں معاف کر دیا جائے۔ شکر کے سوداگر بڑی عاجزی کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ تم لوگوں نے کیا کیا ہے؟ حضرت بابا فرید نے حیران ہو کر پوچھا، آخر تم کس جرم کی معافی مانگ رہے ہو؟ حضرت بابا فرید اس واقعے کو فراموش کر چکے تھے، اس لیے آپ کو اجنبی لوگوں کی معافی پر حیرت ہو رہی تھی۔ آپ کی بد دعا سے ہماری شکر کا سارا ذخیرہ نمک میں تبدیل ہو گیا۔ سوداگروں نے بیک زبان عرض کیا، مسلمان کسی کو بد دعا نہیں دیتا۔ حضرت بابا فرید نے فرمایا، تم نے اپنے دینی بھائی سے مذاق کیا تھا، اللہ نے تمہیں اس کی سزا دے دی۔ ہمیشہ اپنی زبان سے کلمہ خیر ادا کیا کرو، کوئی نہیں جانتا کہ کب قبولیت کی ساتھ آ جائے۔ شکر کے سوداگر اپنی اس حرکت پر سخت نادم تھے۔ آخر بابا فرید نے انہیں معاف کر دیا۔ جاؤ دوبارہ اپنے اسباب تجارت کو دیکھو، اللہ فضل کرے گا۔ جب سوداگر بازار واپس آئے اور ڈرتے ڈرتے بوریوں کے منہ کھولے تو حیرت زدہ رہ گئے۔ تمام بوریاں شکر سے بھری ہوئی تھیں۔